اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجونہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم۔ قرآن پاک سے محبت رکھنے والے دوستو، ہم سب یہاں پر جو جمع ہوتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ آج سارے کسائے باڑے کے لوگ، میں دنیا کی بات کہاں کروں، یہ محلہ ہی سمجھ لیجیے ہماری دنیا ہے۔ یہ قریش نگر کے لوگ، ہم غور کریں، کسی کی برائی بھلائی مطلب نہیں ہے، مگر فضل جو اللہ کا ہے اور جو اللہ کا احسان ہے اس کو بیان کرنا ضروری ہے۔ آج قریش نگر میں اتنی بڑی آبادی ہے اور یہاں پر جتنے لوگ جمع ہیں، یہ اس کا 1% کا بھی 0.000 کتنا کرنے کے بعد بھی نہیں ہوگا۔ تو اتنے لوگ محلے میں ہیں، اور غور فرمائیے گا کہ کوئی چائے خانوں پر ہے، کوئی ہوٹلوں میں، مستیوں میں، پان کی دکانوں پر، راستوں میں گھوم رہے، گالی گلوچ دے رہے، کتنوں نے نمازیں ہی نہیں پڑھی ہوگی، اور ہے کہنے کو سب مسلم۔ تو اب یہ فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم لوگوں پر ہے، اس کو ماننا چاہیے کہ نہیں؟ ورنہ ہم بھی ہو سکتا تھا کہ وہیں گھومتے رہتے، اور ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ریاکاری اور مکاری کا جذبہ نہیں ہے، وہ تو اللہ معاف کر دے اور ختم کرا دے۔ سب ایک مقصد کے لیے جمع ہوئے، اور وہ مقصد عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو کلام ہے مقدس، اور اس سے اچھا کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا ہے سارے کائنات میں۔ اس کلام کو جو تو نے بھیجا ہے، تو ہم چاہتے ہیں اس کو سننا، پڑھنا، سمجھنا، اس پر غور و فکر کر کے پھر عمل کر۔ یہ تعلق باللہ پر بالخصوص قرآن پاک سننے کے لیے الحمدللہ ہم سب بیٹھے ہیں، اس بات سے اتفاق ہے سب کو، کوئی دوسری غرض نہیں، اور یہ اللہ کا فضل ہے مجھ پر، اور اللہ کا فضل ہے آپ لوگوں پر۔ تو اس احسان کو اگر ہم یاد نہ کریں تو پھر کیا ہم نے کیا؟ جبکہ ساری بستی ادھر ادھر گھوم رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ تعالیٰ جیسے تو نے ہم لوگوں پر فضل فرمایا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، اے اللہ ان پر بھی فضل فرما اور ان کو قرآن پاک کی محبت نصیب فرما ہمارے ساتھ ساتھ۔
تب جا کے یہ محلے میں توحید پرستی ہوگی کہ ایک درد رکھنا پڑے گا کام کرتے ہوئے. کھانا اپنے لیے کھانا کوئی کمال نہیں، مگر اپنے بچوں کو لے کر، پڑوسیوں کو لے کر، محلے والوں کو لے کر اگر کھایا جائے تو اس میں بہت مزہ آتا ہے. اسی طرح سے اپنا نماز پڑھنا کوئی کمال نہیں، نماز تو پڑھنا ہی کیونکہ مسلمان ہیں ہم. اگر ہم یہ فکر کے ساتھ جیے کہ ہمارے بال بچے بھی نماز پڑھے، ہمارے پڑوسی بھی نماز پڑھے، اہل محلہ بھی نماز پڑھے، کہنے کو تو دنیا ہے، تو کم سے کم ہر آدمی اپنے قرب و جوار کی اگر فکر رکھے تو بھی انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کا فضل ہے، ہمارا کسی کا کوئی کمال نہیں. تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اور عمل کرتے رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اور عمل کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بستی کے دلوں کو پھیر دے. اور دلوں کا پھیرنا تو مالک تیرے ہی ہاتھ میں، کہ سب توحید پر آ جاوے، یہاں سے شرک اور بدعت ختم ہو جائے. یہ دعا کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. اور ابھی آپ کے سامنے میں نے سورہ البقرہ کا 34واں رکوع تلاوت کیا گیا. اور یہ سورہ بقرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کر چلے گئے تو وہاں پر یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا کرم کیا دنیا والوں پر کہ اپنے پیارے بندے آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور پھر ان کو ہمارا رسول بنایا جو سردار الانبیاء. کتنے بڑے احسان کی بات ہے اللہ کی ہم پر. اللہ اس پر قادر ہے کہ ہم کو کبھی بھی اور کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا، مگر یہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا. اور اللہ تو نے ہدایت دی اور تو ہی ہمارا بیڑا پار لگا دے دنیا میں بھی اور آخرت میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ٹوٹے پھوٹے عمل کو قبول فرما. اس تمہید کے ساتھ ہم آج کا خلاصہ آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے رکھیں گے اور آپ غور سے سماعت فرمائیں اور آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کریں اور انشاءاللہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہے اپنے لیے، اپنی بستی کے لیے. اللہ نے چاہا تو کامیابی ہوگی انشاءاللہ. کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا. گویا کہ اس سنسار میں ساری مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے، خواہ وہ اہل ہنود ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابئی ہو، بت پرست ہو، جو بھی ہو، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے. مگر یہاں پر قرآن کریم میں جو یہاں پر آج تلاوت کی گئی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب فرما رہا ہے. اب یہاں بے ایمانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے کوشش کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت پائیں اور ایمان لے آئے. کوشش کریں گے تو اللہ نوازنے والا ہے. تو یہاں پر جو بالخصوص جس صیغے میں بات کی جا رہی ہے وہ ایمان والوں کے لیے. اب یہاں بے ایمانوں کی بات ہی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، کہ تم کو ایک کام کرنا پڑے گا ایمان والوں. کیا کام؟ کہ انفقوا، تم خرچ کرو، یہ عادت تمہارے اندر پیدا کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں لفظ ب لفظ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، یعنی اوپر سے یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، حکم ہے، اور حکم دینے کا مجاز صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ انفقوا، کہ تم لوگ جو ہے تو خرچ کرو. یہ عادت کیوں نہیں پیدا کرتے؟ اب دیکھیں گے خرچ کا معاملہ آتا ہے تو غیر قوم بھی خرچ کرتی ہے، مگر بالخصوص یہ عادت، اور یہ عادت شریفہ کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمانوں میں دیکھنا چاہتا ہے، ایمان والوں میں دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ انشاءاللہ ہم کریں گے. تو خرچ کرو. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا خرچ تو کرو. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، قرآن کریم میں ہم جتنا
ایسا درس کریں, ایسا لفظ ٹو لفظ کریں کہ انسان کو لگے کہ ہاں اس کا ایک ایک لفظ جو ہے نا سب پر بھاری ہے دنیا. یہ ایسی کتاب ہے, واقعی ہے. جتنا ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ سمجھ میں آئے گا اللہ کے فضل سے. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا کرو, انفقوا, تم لوگ خرچ کرو. تو ایک سوال ہو گیا کھڑا آ کر کے کیا خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بندوں نے جیسے ہی سوال کیا کہ کیا خرچ کرے اللہ تعالیٰ, آپ تو فرما رہے خرچ کرو. تو مما رزقناکم, جو چیز ہم نے تم کو دی ہے, جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے, اس میں سے تم خرچ کرو. اب سوال کیا بندوں نے تو اللہ نے اس کا جواب بھی دے دیا. ایک ہی آیت میں دیکھیے گا لفظ ٹو لفظ بات چل رہی ہے, اور غور سے سنیے, اس کا مزہ لیجیے, زندگی میں اتاریے. تو آپ خرچ کیجئے تو رزق, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھی ہم نے تم کو دیا ہے. یعنی اب اس میں کسی کا کمال ہی نہیں. کوئی سمجھے کہ میں اپنی عقل سے کما رہا ہوں, میں اپنی طاقت سے کما رہا ہوں, میں اپنے علم سے کما رہا ہوں, میں اپنے ہنر سے کما رہا ہوں. بھیا یہ سب چوچلے بند کر دے. کچھ نہیں کوئی کما رہا ہے, رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب رزق کے اگر معنی کو ہم لغت میں لے جائیں, بڑے وسیع تر معنی میں رزق ہے. اس معاملے میں کہا گیا کہ رزق کے معنی ہے کہ ہر وہ چیز جس سے بندے کو اللہ نے نوازا وہ رزق ہے. لوگ سمجھ رہے کہ کھانا پینا, روٹی, مال یہ رزق ہے. یہ تو ہے ون پارٹ آف دا دس آئل, یہ تو ایک حصہ ہے, مگر وہ ہر نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کی. ارے عقل کس نے دی ہے؟ آپ لوگ بولیے. درس کا میرا یہی مطلب ہے کہ ہم لوگ مل جل کر بات کریں تو بہت یاد رہے گا, بہت مزہ آئے گا. ایک مولوی واز کیے جا رہا, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, سب گنگ ہے, سن رہے, کیا اس کے حال سے. ایک ایسی زبان بولی جا رہی ہے جو بڑے شین قاف, یہ وہ, عربی کا, اردو کے لفظ, فارسی کے لفظ, اب آپ سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہے ہمارے, تو کیا فائدے کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم بولیں, گونگے نہ رہیں, اور سب شریک ہے. ایسا کریں کہ سب درس کر رہے اور سب درس سن رہے, ایسے ہو جائے میرے ساتھ میں. تو رزق کے معنی ہے کہ کوئی صاحب یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم دیا ہے, اور سب کو علم ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے کہ نہیں. کسی کے پاس اگر 100% ہے تو کسی کے پاس 50% ہے. اسی طرح سے پیمانے دولت کو ہم ناپیں گے تو کسی کے پاس بہت ہے تو کسی کے پاس کم ہے نا, اس سے, پھر اس سے کم ہے, اس سے کم ہے, کروڑ سے لے کے لاکھ, ہزار, ایسے آئیں گے نا فیگر. تو اس کا مطلب ہے سب کے پاس کچھ نہ کچھ. تو عادت ڈالے, یہ نہیں ہے کہ بھائی میرے پاس لاکھ روپیہ ہوگا جب بھی میں خرچ کروں گا. نہیں, اگر آپ کے پاس 1 روپیہ بھی ہے تو اس میں سے خرچ کیجئے, لاکھ والا 1 لاکھ میں سے خرچ کیجئے. تو القصہ مختصر کہ اگر کسی کو اللہ نے طاقت سے نوازا ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے اور اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. تو یہ جو طاقت ہے یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کمزوروں پر اور غریبوں پر دکھاتے ہیں. تو اس کے معنی کنورٹڈ ٹو کیا ہو جائے گا, وہ ایٹروسٹی ہو جائے گا, ظلم ہو جائے گا. یہ طاقت کا غلط استعمال ظلم ہو جائے گا. اور اسی طاقت کو اگر ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں, کمزوروں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, ہم ان کے حمایتی بن جائے, ان کا سامان ہلکا کر دے, بوجھ اٹھا لے, ان کے لیے لڑنے کے لیے, حق کے لیے کھڑے ہو جائے, تو یہی جو طاقت ہے یہ کیا ہوگی کہ ایک راہ عمل اور اچھا, اور یہ نیکی ہو جائے گی, ہے نا. تو اب ہم کو جو طاقت اللہ نے دی ہے وہ خرچ کرنا ہے. یہاں یہ مطالبہ اللہ جو علم دیا ہے, ایسا نہیں لے کے گھر میں بیٹھ جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا, اگر کسی کو ایک بات معلوم ہو میری تو وہ دوسروں تک تو اس کا ثواب ملے گا. ضروری نہیں کہ آپ کو 100 بات معلوم ہو, آپ بڑے عالم ہو, مدرسے سے فارغ ہو. یہ تو ہندوؤں کا تصور ہے کہ وہ پنڈت جی آئیں گے, جو بول دیں گے اب ہم کو وہ ماننا ہے. ہمارے یہاں بھی ایسے ہندوستان میں ہو گئے, عالم صاحب آئیں گے پڑھ لکھ کے مدرسے سے, اب وہ جو بول دیں گے, ختنہ سے لے کے پیدا ہونے سے مرے تک وہ سب عالم ہی صاحب کریں گے. ایسا نہیں ہے اسلام میں بھائی. اسلام اس کا نام ہے کہ جتنا معلوم ہے اس پر عمل کرے, اور جتنا جس کو معلوم ہے وہ دوسرے تک منتقل کرے, پہنچاتے چلے. اس کا نام اسلام ہے.
تو دیکھیے گا کہ سب لوگ صاف ستھرے ہوتے چلے جائیں گے. مولویوں کے بھروسے رہ رہ کر قوم کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگ تعزیے پوجنے لگے. جب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم خرچ کرو اس چیز میں جو ہم نے تم کو رزق میں دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ آیاتی یوم لا بیع فیہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ دن آ جائے اس سے پہلے خرچ کر ڈالو طاقت کو، دولت کو، علم کو، ورنہ وہ دن جب آ جائے گا کہ جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. ایسا دن آنے والا ہے، یعنی جیسے تم مر جاؤ گے یا قیامت برپا ہو جائے، دونوں شکل میں. اور آدمی جب مر گیا اس کے لیے قیامت ہی ہے. پھر کہاں کس سے ملنا ہے، سب باتیں ہیں. کون کس کو ملے گا، کب ملے گا، ماں ملے گی، باپ ملے گی، نہیں ملے گا، کیا ٹھکانا ہے، اللہ جانتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں خرید و فروخت نہیں ہو. جیسے ہی مر گئے اور وہ جب حساب کتاب کا دن آئے گا وہاں ہم کیا خریدیں گے اور کیا بیچیں گے. یہاں ہم زندہ ہے جب تک اس دنیا میں ہم خرید سکتے ہیں، نیکیاں بھی خرید سکتے ہیں. اب بولیں گے کیسے خرید سکتے ہیں؟ پیسے سے نیکی خریدی جا سکتی ہے. کسی کو دوا دلا دی غریب کو تو گویا کہ ہم نے وہ نیکیاں خرید لی ہے، وہ چیک ہمارا ڈالر کیش ہو گیا آخرت کا. کسی کے ہم نے بیوہ کی شادی کرا دی، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، ان کو کپڑے دوائی اور ہیلپ کر دی، یہ سب نیکیاں یہ پیسے سے خریدی جاتی ہیں. تو وہ دن آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جو کچھ تم کو دیا ہے، واٹ ایور آئی ہیو گیون ٹو اسپینڈ، پلیز اسپینڈ، کہ اس کو مہربانی کر کے خرچ کر دو. وہ دن آنے سے پہلے لے کے بیٹھے رہو گے، مر جاؤ گے، سب یہیں رہ جائے گا، نہ نیکی ملے گی نہ پیسے ہاتھ میں رہے گا. تو یہ عقل کا جو تقاضا ہے، علم کا جو تقاضا ہے، دولت کا جو تقاضا ہے، طاقت کا جو تقاضا ہے، اس کو مصرف میں لائے، کام میں لائے، اور اس کو اس دن آنے سے پہلے ہی خرچ کر ڈالا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں پر وہ دن جب آئے گا تو ولا خلت ولا شفا، اور اس روز نہ دوست نوازیاں کام آئیں. یہاں ہم بڑے ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے، ارے یہ دوست اگر دیندار ہے تو بہتر ہے، ورنہ ہماری دوستی تو دیکھتے کہ چلتا کہ بھائی کہاں بہت ٹینشن ہو رہا ہے، ذرا یار تھوڑا پی کے آئیں گے، 3 منٹ میں جائیں گے. ابھی یہ بھی کوئی دوستی ہوئی. ایک آیا بھاگ کے دو، ارے یار بہت ٹینشن ہو رہا ہے، آج بہت تھک گیا، کیا چل قبرستان میں بیٹھ کے چرس پیئیں گے، یہ بھی دوست ہے. ایک آیا چل پکچر جائیں گے، وہ بھی دوست ہے. یہ دوست ہے نا، لے جا رہے ہیں. اور ایک دوست آتا ہے، ارے یار اذان ہو رہی نا بھائی، کیا کر رہا ہے، بیٹھا ہے، ارے ہاں بھائی، ارے رمضان آ رہے یار، روزہ کل سے رکھنا، ارے ہاں بھائی. یاد دلاتے رہے، ریمائنڈ کرتے رہے، خود بھی کام کرے اور اپنے دوست کو بھی کہے. تو وہاں پر جو ہے تو یہ دوست نوازیاں، جو ہم بڑے اپنے آپ کو دوست سمجھ رہے ایک دوسرے کا، بڑے خیر خواہ ہیں. کوئی صاحب برا نہ مانے تو ایک بات کہہ دوں، یہ دنیا بڑی مطلبی کائے کے دوست ہے. میں نے تو دیکھا ہے کہ ٹائم پڑنے پر ادھر سلام پھیرو تو ادھر گل ہو جاتے، اور ادھر سلام پھیرو تو ادھر گل ہو جاتے. اور ہماری کیا اوقات ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا، ہم تم کیا بچیں گے. کوفہ میں جو انہوں نے یہاں سلام پھیرا تو وہاں سے گل ہو گئے تھے، وہاں پھیرا تو یہاں سے گل ہو گئے، ان کو اکیلا چھوڑ کے. کائے کے دوست، بہت سمجھنے کی بات ہے. ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ دوستی مت سب چھوڑ دو، بھائی دوستی دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے. دوستی دین کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ دن جب آ جائے تو ولا خلہ، کہ جس میں نہ کوئی دوست نوازی کام آئے گی، اور ولا شفا. یہ آخر میں دیکھیے گا ٹکڑا آیت کا، ختم کر دیں. اور یہ جو ہے ولا شفا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا خلت ولا شفا. جس بھروسے پہ لوگ زندگی کاٹ رہے کہ ہم نمازیں بھی چھوڑ دے، روزے بھی چھوڑ دے، زکوٰۃ بھی ہونی پونی دے، پیسہ ہے حج بھی نہ کرے،
ہے ہمارے پیچھے ہمارا پیر ہے، ہمارے حضرت ہے، ہمارے بڑے ہیں، وہ ہماری سفارش کر دیں گے تو اللہ کے یہاں ہم بچ جائیں گے۔ یہ بھروسے پہ زندگی کاٹنے والوں، یہ قرآن ہے، جا کر ترجمہ اپنے گھر میں دیکھنا کہ کیا فرما رہا ہے اقبال، کیا کہہ رہا ہے اقبال، کہ وہاں نہ دوست نوازیہ کام آئے گی، اور جس کے بھروسے میں تم وہ شفاعت کے، وہ ہے ہی نہیں وہاں، وہ اور ہے ابھی آگے آیتیں آ رہی، وہاں شفاعت کا تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے گا، چاہے کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا آدمی ہو، کہ وہ بیچ میں اٹھ جائے گا اللہ کے انصاف کے، کہ کوئی اللہ کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہوگا اور وہ کہے گا کہ اللہ رکیے، میں اس کی سفارش کرتا ہوں، یہ میرا تھا، یہ میرے کو بہت مانتا تھا، میرے نام کی بہت قوالیاں گاتا تھا، بہت اعلان کرتا تھا، لہذا اس کو چھوڑ دو فرشتوں۔ یہ سب ڈھونگ دھتورے باتیں ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا شفا، اور نہ وہاں شفا کی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والکافرون، دیکھیے گا بھائی، بسم اللہ، والکافرون هم الظالمون، اور رہے کافر تو وہی ظالم۔ بات شروع ہو رہی تھی ایمان والوں سے، اور یہ ٹکڑا آ کر آیت کا کہاں پر ختم ہو رہا ہے؟ کمپلیٹ، والکافرون هم الظالمون۔ اور یہ جو کافر ہیں یعنی ایمان والوں سے خطاب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور بات ختم ہو رہی کافروں پر۔ تو کافر اگر جیسے ہم نے بولے تو آدمی پہنچ جاتا ہے کہ لال باغ میں، چونا بھٹی میں، سب وہیں کافر ہیں، یہاں سارے مسلمان ہیں۔ نماز وہ بھی نہیں پڑھے تو کافر، نماز یہ بھی نہیں پڑھے تو یہ مسلم رہیں گے۔ سمجھنے کی بات ہے۔ تو جو بھی خرچ نہیں کرے گا، یہاں پر مفہوم یہ ہے، اپنی طاقت کو، اپنی دولت کو، اپنے علم کو، جو بھی شخص، اور وہ ایمان والا ہے، ایمان والوں سے بات کہی جا رہی ہے نا، اگر اس نے نہیں خرچ کیا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ کنورٹ ہو جائے گا کہ وہ والکافرون هم الظالمین، اور وہ انکار کرنے والا وہی ظالم ہے۔ یہ ہے بات۔ کافر بولتے ہی چلے لوگ چونا بھٹی میں، سارے کافر وہاں ہیں، وہ سب جہنم میں جائیں گے اور یہ سب جنت میں چلے جائیں گا، پورا کسائی بڑا۔ یہ تصور ایسا نہیں ہے قرآن کا۔ یہ اللہ کی بات جو بھی ایمان والا نہیں مانے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ انکار کرنے والا ہوگا، دیٹ مینس کافر ہو جائے گا وہ، اور پھر وہی ظالم ہوگا۔ ظالم کے معنی حق تلفی کرنے والا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ کی بات مانی جائے، اور اللہ کی بات جس نے نہیں مانا تو پھر اس کے کافر ہونے میں شک کیا ہے؟ نام اقبال رکھ لے، خوب گوشت کھائے، ختنہ کرا لے، ہو گیا مسلمان۔ ایک تیرا حق ادا نہیں ہوتا، ایک تیرا، ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا؟ سارے کام ہو رہے دنیا میں، ایک اس کا جو حق ہے وہی ادا نہیں ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اب یہ آیت شروع ہوئی تھی اور میں نے آیت الکرسی کے لوگوں کو دعوت دی تھی، اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے آیت الکرسی۔ اس لیے ابتدا میں تمہید میں میں نے نہیں کہا آپ لوگوں سے، اب یہاں سے ایک ہی آیت ہے جس کا نام ہے آیت الکرسی۔ ایک آیت ہے، وہ بڑی آیت ہے، دیکھیے گا ابھی شروع ہو رہی، اور وہ آیت ایسی زبردست ہے کہ جس کے تعلق سے تمہید میں جو بات نہیں کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، دیکھو جب تم فرض نماز پڑھنا تو فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ آیت الکرسی، یہ ایک جو آیت ہے اس کا نام آیت الکرسی ہے، اس کو ضرور پڑھنا۔ اس کے پڑھنے کا جو فائدہ انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ جنت ہے، اور جنت کے دروازے ہیں 8۔ کتنے دروازے ہیں؟ اب انسان اس کا پڑھنے والا، ظاہر سی بات ہے کہ نماز مومن ہی پڑھے گا، ایمان والا ہی پڑھے گا، تو اس کا پڑھنے والا بھی مومن ہی رہے گا، وہ شرک نہیں کرتا ہوگا، وہ بدعتوں میں نہیں جاتا ہوگا، اس کا معنی ہے ایمان والا، توحید پرست۔ تو جب یہ پڑھو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جنت کے 8 دروازے ہیں، جس دروازے میں سے تمہارا جی چاہے گا
اس میں سے تم داخل ہو جاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا اعزاز بخشا اس بندے کو. ارے کسی کو یہ دے دیا گیا کہ چاہے جہاں سے جو سامان چاہے اٹھا لو, تو اس سے بڑا تقدیر والا کون؟ چاہے جس دروازے سے چلے جاؤ چلے جاؤ. تو یہ ہے وہ آیت الکرسی, اس لیے کہ اس میں پورے قرآن کے ساتھ ساتھ ایک دم خالص توحید ہے. اب شروع ہو رہی ہے یہ آیت الکرسی. شروع کریں آپ. وہ ایک آیت اس کی تمہید میں تھی, یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی, تقریباً آدھا گھنٹہ اس میں گزر گیا. اب ہم چلتے ہیں آیت الکرسی کی طرف. نظر یہ فون رکھ دو اور سوئچ آف کر دو, اور جن حضرات کے پاس فون ہے مہربانی کر کے سوئچ آف کرے, اس لیے کہ بہت زبردست بات ہم سننے لے آ رہے ہیں اور پورا قرآن زبردست ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہے. اے کیمسٹ لال باؤٹے والوں, ذرا سن لو کہ تم کہتے ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں, تو پہلے یہ بات ذہن سے نکال دو. اور اے یہودیوں اور عیسائیوں اور اہل ہنود اور ستارہ پرست, تم سب بھی سن لو کہ اللہ ہے, تم سب مانتے ہو, مگر ایسا مانتے ہو کہ کوئی 3 مانتا ہے, کوئی 50 خدا مانتا ہے, کوئی 100 خدا مانتا ہے, کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے, کوئی خدا کا باپ مانتا ہے, کوئی خدا کے بھائی بہن مانتے ہیں. رام کو خدا کہہ لو تم لوگ, اس کا باپ دشرتھ, اوپر اس کے خدا کا بھی باپ ہے, نیچے لو کچھ اس کے بیٹے خدا کے بیٹے بھی ہے, اس کی بہنیں بھی ہے, اس کی بھابیاں بھی ہے. ایسا خدا کا تماشا کرنے والوں, یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے. یہ آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے. اللہ لا الہ الا ہو, کہ وہ اللہ ہے, لا الہ الا ہو, کہ سب کی نفی کرو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ارے کیا حیثیت ہے کسی کی؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کو تم خدا کا سپوت اور بیٹا بولتے ہو, وہ تو اللہ کا بندہ ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. وہ عزیر جس کو تم خدا کا بیٹا یہودیوں کہتے ہو, کیا ہے اس کی حقیقت؟ اس کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اے اہل ہنود, تم رام اور کرشنا کو خدا بنا بیٹھے ہو. ارے وہ بھی اللہ کے بندے تھے, اور تھے کہ نہیں وہ بھی پتہ نہیں, پیدا ہوئے تھے کہ نہیں, مان لو اگر تھے تو وہ اللہ کے بندے تھے. اس کو ہی تم نے خدا بنا دیا, خدا کا باپ, خدا کا بیٹا, خدا کی بہنیں, خدا کی بھابیاں, خدا کی مائیں, خدانیاں, خدا کی عورتیں. یہ کیا تصور ہے تمہارا؟ اللہ نے فرمایا آیت الکرسی یہ شروع ہو رہی ہے, اللہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ ہے, لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے, کوئی پوجنے کے لائق ہے ہی نہیں, الا ہو, مگر وہ. اور وہ یعنی اللہ, جو اللہ ہے صرف دنڈوت کے لیے, جو جھک جاتے ہو دنڈوت کرتے ہو, بتوں کے آگے دنڈوت کرتے ہو, وہ اس لائق نہیں ہے تمہارے بت کہ ان کے آگے دنڈوت کیا جائے. دنڈوت اگر کرنا ہے تو وہ اللہ ہے, اس کے آگے کرو. اگر تم کو سجدہ کرنا ہے تو تم نیل ڈاؤن ہو کر ایک کرسچنوں یوں یوں مت کرو عیسیٰ اور مریم کے پتلے کے سامنے. وہ اسٹیچو ہے اور وہ بھی اللہ کے بندے. اللہ وہ ہے کہ اس کے آگے ہی سجدہ ریز ہو. اور اے سب قوموں کے ساتھ مسلمانوں, یہ سر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے, نہ یہ تمہارے پیر کے سامنے جھکے, نہ قبر کے سامنے جھکے. اس سر کی قدر کرو, اور یہ جھکے تو صرف اللہ کے آگے جھکے. یہ تعظیمی سجدہ, یہ تحریمی سجدہ, یہ تکریمی سجدہ, ارے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اجدے سجدے جتنے سجدے ہیں وہ سب ایک اللہ کے لیے ہے. کہ آیت الکرسی شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہے, لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, الا ہو, مگر وہ. کیا اس بات پر تمہارا اتفاق نہیں ہے؟ تو ہے, اور نہیں ہے تو اس کی دلیلیں سنو, جن جن کو تم خدا بنا رہے ہو.
जिन जिन के आगे तुम झुक रहे हो, जिस जिस के कानून को तुम मान रहे हो, जिस जिस से तुम दुआएं मांग रहे हो, वो सबके पास ये क्वालिटी है क्या जो अभी अल्लाह बतलाता है। अगर उनके पास ये चीजें मिल जाएगी तो तुम बेशक उनको मानो, और अगर उनके पास ये चीज नहीं है तो मत मानो, तुम्हारा अकल खराब हो जाएगी। जरा अक्ल से काम लो, मत मानो उनको अगर ये क्वालिटी नहीं है तो। और वो क्वालिटीज क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं पहली बार अल हय्युल कय्यूम। अब बतलाना तुम्हारे जितने खुदा है उनका कहीं पता है क्या? अल्लाह ने क्या फरमाया कि अल्लाह है और उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो पहली बात अल्लाह ने फरमाई कि अल हय्यो, वो जिंदा है। किधर है तुम्हारा ईसा अलैहिस्सलाम? किधर है तुम्हारी मरियम अलैहिस्सलाम? किधर है तुम्हारा उज़ैर अलैहिस्सलाम? बतलाओ, है क्या मौजूद? नहीं है, नहीं है ना। अब तुम्हारा राम किधर है? कृष्णा किधर है? और कितने तुम्हारे भगवान है, वो किधर है? सब स्टोरीज है, कहानियां है, देवमाला किससे है? वो था कभी तो था, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो हमेशा रहना चाहिए। अल्लाह पहले से था, अभी भी है और हमेशा रहेगा। अगर ये बात हम कहे कि अरे ये तो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी किताब बोल रही है, वो साबित करेगा अल्लाह ताला इस आयतल कुर्सी में कि वो है, उसका एग्जिस्टेंस, उसका वजूद है। वो नजर नहीं आता और फिर है अल्लाह तबारक तआला। ये जिन जिन को तुम मानते हो इनका कहीं पता है? ठीक है, राम जी कभी पैदा हुए थे, आज है क्या? बोलेंगे नहीं वो तो मर गया। फिर कृष्णा है क्या? नहीं वो भी मर गया। तो मर भी रहा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि वो जिंदा होना चाहिए। अगर कोई जिंदा है करो उसकी इबादत, छूट दी अल्लाह ने। पहले साबित करो कि उसके अंदर जिंदगी की रमक है क्या, अल हय्यो है क्या। और हय्यो भी जिंदा के माने में, फिर अल लगाया खास, यानी जिंदा तो आप और मैं भी है। क्योंकि हमारे लोग पूजा करते बोले ये जिंदा है, नहीं, यहाँ अल लगाया अल्लाह ने, एकदम खास, यानी ऐसा जिंदा जिसको मौत ना है। ये है मुअर्रिफ बिल्लाम, इसमें खास बन गया कि अल हय्यो है। हम लोग अल हय्यो है क्या? अभी जिंदा है, न जाने किसको मौत आ जाएगी, बाद में दिखेगा नहीं। कितने हमारे माँ बाप सबके चले गए, कब्र में कोई नजर आ रहा है? कितने बुजुर्गाने दिन आए गए, चले आए, कोई नजर आ रहा है? खाली कव्वाली गाते रहो, इससे कुछ होने वाला नहीं। अब अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि पहली बात तो क्या होना चाहिए, उसमें जिंदगी होना चाहिए उसके पास, और अल वाली खुद अपनी जात पर वो जिंदा है, अपने अख्तियार से वो जिंदा है, ऐसा कोई है? फिर दूसरी सिफत ये होना चाहिए कि कय्यूम। कय्यूम के माने है कायम रहने वाला। कोई कायम है क्या? एक का भी पता नहीं जिनकी इबादत की जा रही, पूजा जा रहा है। और कय्यूम के दूसरे माने है थामने वाला। क्या है? अब किसी चीज को थामने वाला होना चाहिए। ये आसमान है, ये जमीन है, ये कोई थामा हुआ है क्या? वो थामने वाला होना चाहिए, तब उसकी इबादत की जाए, उसकी पूजा की जाए, उसकी भक्ति की जाए। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि अल हय्यो कय्यूम, कि वो जिंदा और थामने वाला है, ये क्वालिटी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है ला ताखुजुहु सीनतुन वला नौम, न उसको ऊंघ आती है और न नींद। बतलाओ, तुम्हारे शंकर को देखो तो वो तो सो रहा है, उसको घंटे बजा के जगाना पड़ता है, टान 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 टान, तब वो कहीं जाके उठेगा, तीसरी आंख खुलेगी, ये सब तसव्वुर है उनका। फिर वो डांस करेगा तांडव, जब जाके धरती हिलेगी। ये इतने तमाशे, इतने तमाशे। तो वो तो अगर उसको सो गया, झपकी मार रहा है, सो गया, तो सारा ये निजाम बिगड़ जाएगा ना। ये आसमान और जमीन इधर से उधर हो जाएंगे, पसलियां एक दूसरे में इंसानों की मिल जाएंगी, दीवारों में सर टकरा जाएंगे, पहाड़ जमीन पर और जमीन पहाड़ पर हो जाएगी। क्या तमाशा है। तो वो जो हय्युल कय्यूम है वो हमेशा जिंदा रहने वाला और थामने वाला जो है, उसको ना नींद आती है ना ऊंघ। अरे नींद तो बहुत बड़ी बात है कि सो गया तो 12 घंटे के लिए सो गया, जब तक तो दुनिया में क्या से क्या हो जाएगा।
उसको तो ऊँग भी नहीं आती। ऊँग बोलते हैं, वो ड्राइवरों से पूछो जो रोड पर चलते हैं ना, ऊँग क्या चीज है, वो ऊँग बराबर समझाएंगे। एक झपका नींद का आया कि वो सीधा घुस गया खाई में या दरख्त में जाके टकरा गया। देख लिए ऊँग का हाल है। और तुम्हारे भगवानों का यह हाल है कि सो रहे हैं, लापता है, टकरा जाएंगे ये सब, सारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। ऐसों को तुम पूछ रहे हो जिनको नींदें आती है, ऊँग आती है, न जिंदा है वो लोग, न थामने की ताकत है कुछ। फिर अल्लाह ताला फरमाता है लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज़, और जो कुछ है आसमानों में और जमीन में वो सब अल्लाह का है। कोई चैलेंज करके नहीं निकल सकता। जिसने चैलेंज किया वो मरा हुआ पड़ा पाता है। जिसने भी चैलेंज किया उठकर वो बिल्कुल मरा हुआ ही नजर आता है। अभी आशाराम बापू बहुत चैलेंज कर रहे थे, क्या डांस, क्या नाटक, 10,000 करोड़ की जमीनें। अभी देखो जेल में वो भी गुल और उनका खुदा भी गुल, सारे भगवान गायब हो गए। जो मिनिस्टर उसका साथ दे रहे थे वो बोल रहे नहीं नहीं नहीं, उसको फांसी लगा। क्या है ये? सब तमाशे हैं, सब तमाशा है ये। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लहू माफिस समावाती व माफिल अर्ज़, कि जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है वो किसका है? पता चला कि किसी का कुछ है ही नहीं। अब जब किसी के पास कुछ है ही नहीं तो क्या निकाल कर दे देगा? न बख्शिश उसके पास है, न रहम उसके पास है, न अतात उसके पास है। कोई चीज तो है ही नहीं किसी के पास, चाहे कितना बड़ा आदमी हो। आदमी तो आदमी है, वो क्या निकाल कर दे देगा जब सब अल्लाह तबारक व तआला का है। या तो माज़ अल्लाह, एक जुमला कहने के लिए बहुत डर लगता है, या तो ये कुरान या तो वो दूसरे लोग, दोनों में से कोई झूठा जरूर है। कौन हो सकता है झूठा? किसी की ताकत नहीं है। उनके सामने भी ये बात रखूंगा तो खुद डर जाएंगे, अरे नहीं यार अल्लाह का कलाम कैसे झूठा गया? तो फिर मानना उसके पास ये है, इसके पास वो है, इसके पास ये कुछ नहीं है। जो कुछ है आसमानों और जमीन में वो अब अल्लाह ताला फरमाता है जब सब उसका है तो देखिएगा, मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसके हुजूर, उसके पास शिफात कर सके, इल्ला बिइज़्निही, सिवाय उसकी इजाजत। अल्लाह ने पूछा कौन है? कौन है वो जो उसके सामने सिफारिश कर सके? एक आदमी खड़ा हो जाए, प्राइम मिनिस्टर, खबरदार ये गली से कोई नहीं जाएगा, तो वहां पर दूसरा उठकर खड़ा हो गया क्या चीफ मिनिस्टर? नहीं 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 मैं जाऊंगा यहां से। उसको भी बोलेगा मार के गिरा दो इसको भी। ऑर्डर, रूल इज रूल, रूल्स आर रूल। क्या लगा के रखा है तमाशा? अल्लाह ताला फरमाता है कि मंज़ल्लज़ी, वो कौन है, वो कौन सी हस्ती है, वो कौन शख्स है, यशफ़उ, वो जो सिफारिश कर सके, इंदहु, उसकी हुजूर में, उसकी जनाब। अल्लाह के पास कौन सिफारिश करेगा? इल्ला बिइज़्निही, अगर कोई करेगा भी तो उसकी इजाजत से करेगा। अल्लाह ताला किसी को कह दे कि हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं, तो ये अल्लाह का करम होगा उस पर, वो सिफारिश करने वाले पर, कि अल्लाह ने उसको मौका दिया है। वहाँ इतनी बड़ी बात थी, उसके लिए बहुत बड़ी बाइस इज्जत होगी। और फिर कई रुकू में तो कहा गया है कि वो जो भी सिफारिश करेंगे वो भी ठीक ठीक बात करना पड़ेगा उसको। क्या कोई सिफारिश करेगा अल्लाह के सिवा, और अल्लाह किसी को इजाजत दे तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि यालमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अच्छा कोई किसी की सिफारिश करेगा तो ये बात मालूम होना चाहिए ना, जो अल्लाह ताला फरमाता है कि यालमु मा बैना अयदीहिम, वो अल्लाह जानता है कि उसके आगे सामने क्या है, व मा खल्फहुम, और उसके पीछे क्या है। वो सारा रिकॉर्ड जो है तो अल्लाह अपने बंदे का जानता है कि इसने पैदा होने से मरे तक क्या क्या काम किया है और क्या क्या पीछे छोड़कर आया है। ये सब रिकॉर्ड किसके पास है? वो इल्म वाले के पास है। अब जो आदमी सिफारिश कर रहा है उसको मालूम है क्या
مثال کے طور پہ میں بزرگوں کا نام لیتا ہوں تو اس لیے نہیں کہ بزرگوں کی کوئی توہین کرنا رہتا، ارے وہ تو بے شک ہمارے بزرگ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بے شک ہمارے بزرگ ہیں، مگر ایسا بھی کیا ماننا ہے یار کہ تم حد سے آگے بڑھا دو۔ اب اگر کوئی بولے کہ خواجہ صاحب ہماری سفارش کریں گے، تو خواجہ صاحب ایک مدراس کا رہنے والا مسلمانی سے، ایک مدراس کا رہنے والا، خواجہ صاحب کو کیا معلوم یہ مدراسی کب پیدا ہوا تھا اور یہ مدراسی نے اپنی زندگی میں کیا 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 ہے، اور اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ وہ زانی تھا، شرابی تھا، چور تھا، بے ایمان تھا، بے نمازی تھا، اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ میرا ہے، یہ میرے پاس آتا تھا یہ مدراس سے اجمیر کے لیے، بہت یہ پھولوں کے ٹوکرے لاتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ڈال دے جنت میں، یہ ایسا بزرگوں کو ماننا؟ ارے کوئی ہسٹری معلوم ہے خواجہ صاحب کو کسی کی؟ کیا سفارش کریں گے؟ آدمی اگر کسی کی دنیائی قانونی بات بولتا ہوں، کوئی چوکی میں بھی ضامین لینے جاتا ہے یا کسی کے لیے سفارش کرتا ہے تو بولتا ہے نا صاحب آپ اس کو جانتے ہیں کیا؟ تو بولے ہاں یہ میں اس کو جانتا ہوں، میرے محلے میں رہتا ہے، میرے پڑوس میں رہتا ہے، اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، جو بھی ہے میں جانتا ہوں۔ جو جانتا ہی نہیں ہوگا، اب اس کو تو پتہ یہ چلا کہ خواجہ صاحب کو سب کا غیب کا علم ہے، گجراتی کا بھی معلوم ہے، کناڑی کا بھی معلوم ہے، ملیالم کا بھی معلوم ہے، بنگالی کا بھی معلوم ہے۔ یہ کیا تماشا لگایا لوگوں نے، من گھڑت باتیں ہیں یہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کیا اس کے آگے اور کیا اس کے پیچھے اس کی ہسٹری، اللہ جانتا ہے کہ اس کو جنت میں ڈالا جائے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ ہے آیت الکرسی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور جو اس کا علم ہے اس کو کوئی گھیرے میں نہیں لے سکتا، اللہ کے علم کو کوئی نہیں جان سکتا ہے، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جو اللہ جانتا ہے اس کو دوسرا معلوم کر دے، الا بما شاء، ہاں مگر اللہ جتنا جس کو بتانا چاہے۔ یہ اللہ کے رحم و کرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس بندے کو کیا دے دے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت زبردست، مگر ان کے سامنے کھڑا ایک بندہ جس کا نام ہے خضر، کھڑے ہیں نا حضرت خضر، وہ چیزیں ان کو معلوم تھی جو موسیٰ علیہ السلام کو نہیں معلوم۔ اب کیا کرنا؟ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے وقت کے رسول ہے، نبی ہے، بہت جلیل القدر پیغمبر ہے، مگر حال یہ ہے کہ ان کے آگے خضر کھڑے ہیں۔ خضر کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ بندہ اللہ کا کتنا زبردست ہے۔ تو اس کائنات میں شیر کا سوا شیر اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ جس کو جتنا بتلا دے بھیا اس کے علم کو کوئی چیلنج کر نہیں سکتا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور اس کا جو علم ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کے علم کو گھیرے میں قبضے میں نہیں لے سکتا، اپنے اختیار میں نہیں لے سکتا۔ اور پورے علم کی تو بات جانے دیجیے، ذرا سا بھی علم حاصل نہیں کر سکتا، الا بما شاء، سوائے اس کے کہ اللہ جس کو جتنا دے دے، اللہ جتنا چاہے وہ اللہ پر موقوف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ دیکھیے گا، وسیع کرسیہ السماوات والارض، یہ آ گئی کرسی والی بات، آیت الکرسی جو بولتے ہیں نا، تو وسیع کے معنی سمائی ہوئی ہے، کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو، یہ جتنی زمینیں ہیں، 7 زمین بھی ہے، یہ جیسی زمین ہے اس کے نیچے نہیں ہے، بلکہ یہ اتارو، مریخ، یہ مارش وغیرہ بولتے ہیں نا، نیپچون، زورا، زحل، جوپیٹر، یہ سب ہے نا، یہ سب زمینوں کے نام ہیں، جیسا یہ ارتھ ہے۔ تو یہ 7 زمینیں ہیں، اور جو زمینیں ہیں اور جتنے بھی آسمان ہیں 7، یہ سب کے سب جو ہے یہ اللہ کے آسمان اور زمین جو ہے اللہ کی کرسی اس پر سمائی ہوئی۔ اب کرسی کو کیا ہم لفظوں میں بیان کریں؟ کرسی اگر جس کو مل جائے بھائی، ایک معمولی سے MLA بن جاتا ہے آدمی، تو وہ تو پھولے نہیں سما رہا، اس کے پاس کرسی ہے، سب اس کے پاس صبح سے شام تک لائن لگا رہے۔ اور اگر کسی کو منسٹری مل گئی تو وہ تو سونے پہ سہاگا ہے، پھر اس کے کیا کہنے۔
اور اگر کوئی سی ایم ہو جائے, پورے پرانت کا صوبے کا منسٹر ہے وہ, بھاری سی ایم چیف منسٹر, پھر اس کے کیا کہنے, اور اس کا باپ اس سے اوپر ہے پی ایم, یہ سی ایم, وہ پی ایم آ جائے تو سی ایم بھی ٹوس, سارے سی ایم مل کر ایک پی ایم ہے نا. تو پی ایم کی کرسی کی کیا بات ہے. تو پتا چلا کہ کرسی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس طرح سے پرانے زمانے میں راجا مہاراجا, راجا بادشاہ شہنشاہ, ان کے جو تخت ہوتے تھے وہ کیا تھی, کرسی تو تھی. تو کرسی کا جو مزہ ہے, پاور ہے, کرسی پر ہی بیٹھ کر فیصلہ کرتا ہے نا جج. کائے پر بیٹھتا ہے, جج کی کرسی, منسٹر کی کرسی, بادشاہ کی کرسی, سب کرسیاں ہی ہیں نا. تو یہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان ہی کی زبان میں انسان کو سمجھایا جائے. تو اللہ نے فرمایا کہ وسیع کرسی السماواتی والارض, ارے اس کی کرسی تو وہ ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کو سماوی ہے. اب اگر کرسی کو غور سے ہم کریں تو کرسی کے معنی اختیارات کے نہیں نکلتے ہیں کہ سارا اختیار کس کا ہے, ایک بادشاہ کا جیسے ہوتا ہے دنیا میں. تو سارا جو اختیار ہے کائنات میں, آسمانوں پر اس کا اختیار ہے اور زمین پر اسی کا تصرف, اسی کا اختیار ہے. تو کوئی بھی چیز پتا چلا نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں جو اس کے اختیار سے باہر ہے ایسی کوئی چیز, ایسی کوئی چیز باہر ہے. تو اس کی کرسی جو ہے تو سب پر چھائی ہوئی ہے اور پورا مکمل اختیار اللہ کا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سلطنت ہے, بادشاہت ہے, حکمرانی ہے, فرما روائی ہے, یہ راج پاٹ ہے, جو بھی کہہ لیجیے انسانی الفاظ میں, یہ سب کے سب کس کا ہے, ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا, جو اللہ ہے, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. یہ ہے وہ کرسی کہ وسیع کرسی السماواتی والارض, اور اس کی وسعت, اور وہ سماوی ہے آسمانوں اور زمین پر اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور نہیں تھکاتی ہے اس کو ان دونوں کی نگہبانی سے, حفاظت سے کوئی چیز. اب اگر انسان پی ایم بھی ہو تو وہ کام کرتے کرتے صبح اٹھے گا 5 بجے اور اپنی فیملی کو چھوڑ کے ساری جنتا کی فکر کرنے لگے گا, اور رات کے 12 بج جائیں گے, اس کے بعد بول دے گا بھائی تھک گیا ہوں یار, اب گیا تمہارا دیش یہ بھاڑ میں تو تھک گیا ہوں بھائی, اب بس کرو یار میرے کو سونے دو. تو تھک گیا کہ نہیں وہ. اور یہ کائنات کو بنانے والا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہے, ہمیشہ رہے گا. اس کو تو یہ جو آسمان اور زمین ہے اس کی حفاظت, اس کی نگہبانی تھکاتی نہیں, وہ تھکتا نہیں, چل رہا اس کا کاروبار, نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو, وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا, کہ ان دونوں کی حفاظت آسمان اور زمین کی اس کو تھکاتی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اس لیے کہ وہ علی ہے, بلند برتر ہے, اور عظیم ہے, بڑی عظمت والا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بلند مرتبہ ہے اور عظیم شان والا ہے. ہے کہ کوئی بلند مرتبہ, ہے کوئی زندہ رہنے والا, کوئی تھامنے والا جس کو نہ نیند آتی ہو نہ اونگ, جس کی بادشاہت ساری کائنات پر ہے, جس کی کرسی سمائے ہوئے آسمان اور زمین کی, ایسا کوئی ہے؟ یہ ایک آیت اگر مومن بندہ نماز فرض کے بعد پڑھے گا تو اللہ نے یہ اعزاز دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ جاؤ کہہ دو میرے بندوں سے, اگر تم فرض نماز کے بعد یہ پڑھو گے اللہ کی شان میں تو جنت کے جس دروازے سے تم چاہو گے داخل ہو جاؤ. یہ ہے ایک آیت. یہ رکو ختم کروں کیا اگلے اس پہ رکھوں, ٹائم تو ہو رہا ہے.
5 मिनट में करूँ? 5 मिनट वाला क्या उसके बाद दूसरा कंटिन्यू मिला लेंगे, इसलिए कि वो फिर जो बातें हैं ना, ऐसा उसको कुरान को टालना नहीं मैंने सीखा, ऐसा फटफट निकाल दूं तो अच्छा नहीं, एक एक लफ्ज समझना है। अरे भाई कम सुने, ज्यादा अमल करें हम लोग, और इंशाल्लाह इसको हम जो है आयतल कुर्सी के बाद से जो रुकू है ना, वो बहुत जबरदस्त है जो अभी आगे हो रहा है। जैसे पहले हुआ था, क्या ईमान वालों खर्च करो, न वहां पर कोई दोस्त काम आएगा और न सिफारिश। ऐसी आखिरी में भी बातें है, ये आयतल कुर्सी बीच में, तो आयतल कुर्सी अभी आपके सामने रखी। अब कितना आप लोग को समझ में आया और मैंने कितना हक अदा किया, अल्लाह मुझ पर रहम करे, कहीं गलती हुई है तो अल्लाह माफ करे। दोस्तों बहुत जरूरी है कि हम सुने, उसको याद रखें, और सबसे बड़ी बात याद रखने की एक आसान नुस्खा बताऊं कि बस दिल में ये तौहीद को कर ले कि बगैर दलील के अल्लाह एक है और उसके सिवा कोई कुछ नहीं, किसी में कोई ताकत नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। ये है तौहीद, चल अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, इसलिए कि अल्लाह ताला अगर मेरे लिए ये कह दे कि ये जो बंदा है ना, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे बंदा ये दो आलम से खफा मेरे लिए। अरे अल्लाह की नाराजगी ना हो, सारी दुनिया से नाराजगी मोल ले लो, कोई कुछ बिगाड़ने और बनाने वाला नहीं है, बस इसको दिल में बसा लो यारो। ये है पूरे कुरान का मैसेज, यही आयतल कुर्सी का मैसेज कि अल्लाह है और कोई कुछ नहीं, बस खत्म हो जाएगी बात। ये है मैसेज। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।